حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیلی ان کی آج تک منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پھر ان میں آئے گی۔ پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت تھا، لیکن ان کی وفات تک جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو اب وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجیں گے جن کے ہاتھ انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کی قومی اور مذہبی ترقی ہوگی۔ یہ بات کر کے فرعون نے مجلس مشورہ قائم کی کہ اب کیا کیا جائے جس سے آگے کے اس خطرے کو محفوظ رکھ سکیں۔ آخر اس جلسے میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جو شہر میں گشت لگاتا رہے اور بنی اسرائیل میں جو اولاد نئی پیدا ہو اسے اسی وقت سرکار میں پیش کیا جائے اور ذبح کر دیا جائے۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل بالکل فنا ہو جائیں گے اور جو خدمتیں ان سے لی جاتی ہیں، جو بیگارے ان سے وصول ہو رہی ہیں، سب موقوف ہو جائیں گے۔ اس لیے سب کا تجویز ہوا کہ ایک سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک سال ان کے لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس طرح موجودہ اسرائیلیوں کی تعداد نہ بڑھے گی اور نہ اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی وہ نہ مل سکیں۔ جتنے بچے 2 سال میں مریں گے اتنے بچے 1 سال میں پیدا ہو جائیں گے۔ جس سال میں پہلے موقوف تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل عام بچوں کا جاری تھا اس برس حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کی اس وقت گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا پوچھنا، بے اندازہ تھی۔ ایک تو یہ فتنہ تھا، چنانچہ یہ خطرہ اس وقت دفع ہو گیا جبکہ خدا تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آئی کہ ڈر خوف نہ کر، ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ بحکم خدا تعالیٰ آپ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گئی تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ افسوس، اس طرح سے تو یہ بہتر نہ تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا، تو میں خود ہی اس کے کفن دفن تو صحیح کرتی، لیکن اب تو میں نے اسے اپنے آپ ہی مچھلیوں کا شکار بنا دیا۔ یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ سے جا لگا۔ وہاں اس وقت محل کی لونڈیاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھیں، لیکن پھر ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری پکڑی جائے۔ یوں ہی صندوق مالکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ وہ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاندی جیسے صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش میں اچھلنے لگا۔ ادھر ان قصائیوں کو جو حکومت کی طرف سے بچوں کو قتل کرنے کے محکمے کے ملازم تھے معلوم ہوا تو وہ اپنی چھریاں تیز کیے ہوئے آگے بڑھے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ وہ بچہ انہیں سونپ دے تاکہ وہ اسے زبراً ذبح کر ڈالیں۔ آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں، اگر وہ مجھے دے دیتے ہیں تو خیر، ورنہ تمہیں جو اختیار ہے وہ کرنا۔ چنانچہ آپ گئی اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ اس خبیث نے کہا کہ بس تم ہی اسے آپ اپنے آنکھ کی ٹھنڈک رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو خدا تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ مشرف ہدایت ہوئی، لیکن اس نے خود اس سے محروم ہونا چاہا، خدا تعالیٰ نے بھی اسے محروم کر دیا۔ الغرض فرعون کو جوں توں کر کے راضی رضامند کر کے اس بچے کے پالنے کی اجازت لے کر آئے۔ اب محل کی جتنی دائیاں تھیں سب کو جمع کیا گیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ آپ نے کسی کا بھی دودھ منہ میں نہیں لیا۔ اس سے ملکہ گھبرائیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو
اور اگر کسی کا دودھ یہ قبول کر لے تو اسے بمنت سونپ دو۔ باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔